مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہیچ آہن خود بخود تیغ نشد، ہیچ آدم خود بخود شیخ نشد۔ فرماتے کبھی تم نے دیکھا ہے لوہے کو وہ خود بخود ہی تلوار بن گیا ہو؟ بابا لوہا خود بخود تو تلوار نہیں بنتا نا۔ پھر فرماتے ہیں ہیچ آدم خود بخود شیخ نشد، کبھی دیکھا کسی بندے کو وہ خود بخود ولی اللہ بن گیا ہو؟ نہیں۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلامی شمس تمریز نشد۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم، یہ جو مولوی تھا نا جی مولوی، یہ مولا روم کیسے بنا؟ کہتا ہے جب تک اس نے شمس تبریز کی غلامی نہیں نہ کر لی، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر لی، یہ مولوی مولا نہیں بنا۔ یہ بیعت، یہ پیری مریدی کا سلسلہ کہاں سے چلا؟ جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ طبقات کبریٰ کی روایت ہے جس کی سند کیسی کمال ہے۔ امام محمد الباقر، امام محمد باقر کے نام سے بھی مشہور ہیں، جو بیٹے ہیں امام علی کے، جو زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، وہ بیٹے ہیں حسین کے، جو علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے ہیں، اور حضرت علی کس سے روایت کر رہے ہیں؟ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت امام حسن کو، امام حسین کو حضور نے بچپن میں ہی بیعت کر لیا۔ او بابا ایویں تو نہیں دونوں شہزادوں نے پھر تاریخیں رقم کی؟ تاریخ کے اندر ان 14 صدیوں کے اندر بڑی بڑی قربانیاں پیش کی گئیں، لیکن جیسی ان دو شہزادوں نے پیش کی ہیں ایسی آپ کو تاریخ میں کوئی قربانی نہیں ملے گی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ صرف بیعت کی بلکہ حضور نے تربیت بھی فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ان کی ذات گرامی فرماتے ہیں کہ صدقے کی کھجوریں ہوئی کٹھی مسجد نبوی میں، یوں ڈھیر لگ گیا۔ بچپن کا زمانہ تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹے بچوں کی عادت تو تھی اٹھا کے منہ میں ڈال۔ حضرت امام عالی مقام نے کھجور کو اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح بخاری شریف کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کھیلا دیکھا، فوراً آپ سرکار نے ایسے منہ کھولا اور انگلی مار کے بیچ میں سے کھجور کو نکال کے باہر پھینک دی۔ فرمایا اما علمت ان آل محمد لا یاکلون صدقہ، کیا تم نہیں جانتے کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاتے؟ حضور اب وہ چھوٹے سے تھے، کھا لیتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی نے اعتراض بھی کوئی نہیں کرنا تھا، بچوں کی بات کا کون برا مناتا؟ لیکن نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے آپ کو یہاں پر بھی ایسی تربیت دی کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے دین کو اقربا پروری کے لیے نہیں، آپ نے تبلیغ فرمائی۔ جتنے بھی لیڈر آئے ہیں اس وقت تک، روئے زمین پر ہر لیڈر نے اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو مضبوط کیا ہے۔ قربان جائیں کملی والے تیری ذات گرامی پر۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی آل کے اوپر صدقہ حرام قرار دے دیا۔ کوئی بندہ میری آل کو صدقہ نہیں دے گا بھائی، کوئی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میری آل کے اوپر صدقہ بھی حرام ہے، میری آل کے اوپر زکوٰۃ بھی حرام ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر یہ کس کو دیا جائے؟ فرمایا میری امت کے سارے غریبوں کو دیا جائے، باقی سارے جتنے بھی ہو صدقہ بھی کھا سکتے ہو، زکوٰۃ بھی کھا سکتے ہو، لیکن نہیں کھا سکتے ہی تو میری اولاد نہیں کھا سکتی۔
تاکہ کل کو کوئی بھی اٹھ کے یہ نہ کہہ دے کہ نبی نے تو دین اس لیے یہ نئے دین کی بنیاد رکھی کہ اپنی آل کو کھلا سکے، اپنی اولاد کو کھلا سکے، اقربا پروری کر سکے۔ حضور نے جب دعا کی فرمایا اللہم رزق آل محمد قطع، یا اللہ آل محمد کے رزق کو تنگ کر دے۔ اور جب تیرے میرے لیے حکم فرمایا بھئی فراخی کی دعا کیا کرو، خبردار تنگی کی دعا نہیں کرنی، کیونکہ تم سے صبر نہیں ہو پائے گا تکلیفوں میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دونوں شہزادے کملی والے کے سینے کے اوپر کھیل رہے تھے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑی محبت کرتے ہیں ان دونوں سے، اتحبہما، یا رسول اللہ محبت فرماتے؟ قال کیف لا احبہما، کیوں نہ محبت کروں ان سے، وہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دونوں تو میرے دنیا کے پھول ہیں، جنت کے یہاں پر دنیا میں مجھے اللہ نے پھول عطا فرمائے ہیں۔ یہ سیر اعلام النبلاء کے اندر امام زہبی نے نقل کیا ہے۔ اور ایک اور روایت عن ابی جعفر قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحسن والحسین وهو حاملهما على